سورہ توبہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 9ویں سورت ہے اور پورے قرآن میں یہ واحد سورت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ اسے سورہ توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ کی طرف لوٹ جانے اور توبہ کرنے کا ذکر ہے۔ موجودہ قرآن میں سورہ توبہ کی 129 آیتیں۔ یہ سورہ حضرت محمد کی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، بلکہ المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2875 کے مطابق سورہ توبہ ہی قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں آنے والی انسٹرکشنز لیٹسٹ ہیں جو اس سے پرانی تمام انسٹرکشنز کو سپرسیڈ کر رہی ہیں۔ مسلمان اس سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں برات کا مطلب بیزاری، چھٹکارا، نفرت ظاہر کرتے ہوئے الگ ہو جانے کا ہے۔ یہ نام اس لیے ہے کیونکہ یہ سورہ نان بلیورز کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اور بیزاری کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں جی، آپ نے ٹھیک سنا ہے، ریلیجن آف پیس کی ڈیوائن بک کا اختتام نفرت کے چیپٹر پہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس سورہ میں واقعی کچھ ہیٹ فل لکھا ہوا ہے، یہاں صرف نان مسلمز کا پروپیگنڈا ہے؟ آئیں اس ویڈیو میں ہم اس ساری بات کی کلی کھولتے ہیں۔ سورہ توبہ کو ٹاپکس کے لحاظ سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 28 تک عرب کے مشرکین سے جنگ اور ان کو قتل کرنے کی انسٹرکشنز ہیں۔ انہی آیتوں میں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حرم میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 سے 37 میں توپوں کا رخ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ ان پر اس وقت تک تلوار چلانے کا حکم ہے جب تک وہ مسلمانوں کو اپنا حاکم مان کر جزیہ دینے پر راضی نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 38 سے 110 تک ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے جنہیں قرآن منافقین کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیوی بچوں کی جان اور مال بچانے کے لیے اپیرنٹلی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں اسلام کو برا سمجھتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہو تو وہ دوبارہ کھل کے اپنے اصل مذہب کو اختیار کر لیں، جس کا مظاہرہ حضرت محمد کی وفات کے فوراً بعد دیکھنے کو ملا جب سینکڑوں لوگوں نے ایک ساتھ اسلام چھوڑ دیا۔ حضرت محمد کی وفات سے ریلیٹڈ ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 111 سے 129 تک مسلمانوں کے فرائض کے بارے میں ڈسکشن ہے۔ اس سورہ کی ایول ورسز ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں نہیں ہوتا۔ اسلامی کتابوں میں اس کی بہت سی دلچسپ وجوہات لکھی ہیں۔ المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2875 کے مطابق حضرت عثمان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنے کمپائل کیے ہوئے قرآن میں اس سورہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت محمد نے سورہ توبہ کی آیات کو سورہ انفال کے بعد لکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کنفیوژن کو کلیریفائی کرنے سے پہلے کہ یہ ایک الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کی کنٹینیویشن ہے، حضرت محمد کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے عثمان نے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی۔ تفسیر قرطبی کے مطابق چونکہ یہ سورہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایگریمنٹ کو بریک کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت میں عربوں کا رواج یہ تھا کہ معاہدہ توڑنے کے وقت خدا کے نام سے آغاز نہیں کرتے تھے، اس لیے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ بہت دلچسپ جسٹیفیکیشن ہے۔ اس جسٹیفیکیشن کے مطابق خدا کا کلام ایگریمنٹ بریک کرنے کو انکریج کرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کے رواج کو بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دے رہا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہی حضرت عثمان کا یہ قول بھی لکھا ہوا ہے کہ سورہ توبہ اصل میں سورہ بقرہ جتنی لمبی سورہ ہوا کرتی تھی، لیکن پھر اس سورہ کا ابتدائی حصہ منسوخ یعنی کینسل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 150 سے زیادہ آیتیں منسوخ ہو گئی تھی اور اس حصے کے ساتھ ہی سورہ کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ بھی کینسل ہو گئی تھی۔ اگر اس بات کو سچ مانا جائے تو بہت ہی سیریس سوال ابھر کے سامنے آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کے مطابق خدا کا دعویٰ ہے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ سورہ توبہ قرآن کے آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اگر اس کی آیات منسوخ ہوئی تھی تو ان سے بہتر یا ان جیسی آیات نازل کیوں نہیں ہوئی، جس سے قرآن کا یہ دعویٰ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔
इस सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखे जाने की सबसे मशहूर वजह हज़रत अली का कौल है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बयान किया। हज़रत अली ने कहा कि बिस्मिल्लाह रहमत और अमन का सेंटेंस है, जबकि सूरह तौबा तलवार के साथ नाजिल हुई थी, इसमें अमन नहीं है। इस सूरा का आगाज़ ही एक ईवल वर्स से होता है, जो कुछ इस तरह से है: अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बेजारी और नफ़रत का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिन से तुमने अहदो पैमान किया था। इस पहली आयत से लेके पूरी सूरा में मुशरिकीन, अहले किताब और मुनाफिकीन सबसे नफ़रत और बेजारी ज़ाहिर की गई है और इन सब को तलवार के ज़ोर पे खुदा के रास्ते पे लाने का हुक्म दिया गया। इसीलिए इस सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। हाँ जी, ये वही कुरान है जो मक्का में इस टोन से शुरू हुआ था, लकुम दीनुकुम वलीदीन, यानी तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर रहता हूँ। वैसे तो ये पूरी सूरा ही नफ़रत और कत्ल को प्रमोट करती है, लेकिन टाइम सेविंग के लिए मैं सिर्फ 4 और वर्सेस आपको सुनाता हूँ, जिनसे आप खुद ये फैसला कर सकेंगे कि कुरान की फिनिशिंग टोन क्या है। दूसरी आयत सूरह तौबा की सख्ती और नेगेटिविटी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस सूरा की आयत नंबर 5 का नाम ही आयतल सैफ यानी सॉर्ड वर्स है। आयत कुछ इस तरह से है: फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनको घेर लो और इनकी ताक में हर छुपने की जगह में जा बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देने लगें तो तुम इनका रास्ता छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत ना सिर्फ मुशरिकीन मक्का के कत्ले आम की इजाज़त दे रही है, बल्कि तफसीर और सही बुखारी की हदीस नंबर 7284 और 7285 के मुताबिक हज़रत अबू बकर ने इस आयत की वजह से ऐसे मुसलमानों के कत्ल को भी जायज़ करार दे दिया था जो हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के बाद ज़कात देने से इनकार कर रहे थे। मुसलमान इस कत्ले आम की इजाज़त की ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि जिस वक्त मुसलमान कमज़ोर थे, इस वक्त मुशरिकीन ने मुसलमानों को बहुत तंग किया था, इसलिए ताकत में आने के बाद इनसे रिवेंज लेना जायज़ है। इस बात की इंडोर्समेंट इसी सूरा की आयत नंबर 14 से भी हो जाती है, जिसमें लिखा है: इनसे लड़ो ताकि अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब दे और इन्हें जलील करे और तुम्हें इन पर गलबा दे और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करे। यह आयत वाज़े तौर पे मुसलमानों को नफ़रत की बुनियाद पर कत्ल करने की खुली इजाज़त देती है। इस सूरा में अकीदे की बुनियाद पर दूसरों से नफ़रत पर इस कदर एम्फेसाइज किया गया कि आयत नंबर 23 और 24 अपने घर वालों, माँ बाप, बहन भाइयों से भी अवर्जन की तालीम दे रही है। आयत के अल्फाज हैं: ए ईमान वालों, अपने बापों को, अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज़्यादा अजीज़ रखें। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनाहगार और जालिम है। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से और इस की राह के जिहाद से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अजाब ले आए। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये आयत इस शिद्दत पसंदी का ओरिजिन है जो आज तक हमें इस्लामी माशरों में देखने को मिलती है, जहाँ फजर की नमाज ना पढ़ने के जुर्म में बेटा अपने बाप को सर में ईंट मार के कत्ल कर देता है, तो वहीं कोई और बाप अपने बेटे को नमाज ना पढ़ने के जुर्म में हथौड़े मार मार के हलाक कर देता है। इस सूरा की आयत नंबर 29 अहले किताब यानी यहूदियों और मसीहियों से जंग करने का हुक्म देती है। इस आयत के अल्फाज कुछ यूँ हैं: इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, ना दीन हक़ को कबूल करते हैं, इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो ज़लील ख्वार होकर अपने हाथ से जजिया अदा करें। इस आयत के मुताबिक जूस और क्रिश्चियंस को ज़िंदा रहने का हक़ सिर्फ इसी सूरत में होगा अगर वो मुसलमानों की सुपीरियॉरिटी को तस्लीम कर लें और जजिया अदा करने लगें। इसके बावजूद इनकी हैसियत इस इस्लामी हुकूमत में थर्ड क्लास सिटीज़न की होगी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2167 और सुनन तिरमिज़ी की हदीस
1602 میں حضرت محمد نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب ان میں سے کسی سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو اسے تنگ راستے کی جانب جانے پہ مجبور کر دو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں منافقین سے جہاد کرنے کا حکم آیا۔ اس کے الفاظ ہیں، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ سید ابو العلا مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ منافقین کو پورے 9 سال تک سوچنے سمجھنے اور اسلام میں داخل ہونے کا موقع دیا جا چکا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے قرآن میں یہ حکم نازل ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن اس ایک آیت نے مستقبل میں مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا زبردست رستہ کھول دیا۔ قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ منافقوں سے جہاد کرو، لیکن ایسا کوئی انسٹرومنٹ حضرت محمد نے پرووائڈ نہیں کیا یا مسلمانوں کو ایجاد کر کے نہیں دیا جس سے وہ کسی کے دماغ میں جھانک کے اس کے منافق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طاقتور حکمران نے اپنے مخالف لوگوں پہ منافقت کا الزام لگا کے ان کا بے دریغ خون بہایا، گردنیں کاٹی، خون کی ندیاں بہا دی، کیونکہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے لکم دینکم ولی دین سے لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری اور نفرت کے اعلان تک کی ٹرانسفارمیشن کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یاجوج اور ماجوج پہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، حضرت محمد کی وفات پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، پیٹریون پہ سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔